السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹی چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ نذیر اکبر آبادی کا ایک نظم نیکی اور بدی سے متعلق پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کچھ جان لیں۔ ان کا تعارف کیا ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی۔ مصنف کا تعارف: نام ولی محمد، نام جو ہے ولی محمد ہے، تخلص ان کا ہے نذیر، تخلص ان کا ہے نذیر۔ پیدائش 1740 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، پیدائش ان کی جو ہے 1740 عیسوی دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی 16 اگست 1830 عیسوی میں ہوئی ہے۔ وفات کب ہوئی ہے؟ 16 اگست 1830 عیسوی میں ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ محمد ولی تھا، نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ محمد ولی تھا۔ نذیر تخلص رکھ کر شاعری کی ہے، نذیر تخلص رکھ کر شاعری کی ہے۔ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ پیدا کب ہوئے یہ؟ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام فاروق تھا، ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ فاروق تھا، جو اپنے والد کے 12 اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے، یہی جو اپنے والد کے 12 اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے اور محلہ تاجج گنج میں مقیم ہوئے، تاجج گنج میں مقیم ہوئے۔ ان کے محلہ کا نام کیا ہے؟ تاجج گنج ہے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ طبیعت میں موزونیت فطرت سے ملی تھی، اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے۔ ان کی ساری عمر میں معلمی میں بسر ہوئی۔ وہ قناعت پسند تھے، وہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آخری عمر میں فالج کی حالت میں مبتلا ہوئے۔ 1830 عیسوی میں انتقال ہوئے۔ آپ کا مزار کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا مزار کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو بجا طور پر اردو کا پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور کرتے اور انہی کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنائے ہیں، جیسے ان کا ہے روٹیاں، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کرشن کنہیا کا بالوپن ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ یہ تھا نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ اب اس نظم کے اندر نذیر اکبر آبادی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کا موضوع بنایا ہے نیکی اور بدی کو، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے۔ انسان یہاں پر جو جیسا کام کرتا ہے ویسا اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ دارالعمل یعنی کام کرنے کا گھر، یہاں جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا بدلہ مل جاتا ہے۔ انسان اگر اس دنیا کے اندر اچھے کام کرتا ہے تو اس اچھائی کے بدلے میں اسے اچھائی ملتا ہے اسے۔ انسان اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اسے اس کا اچھائی صلہ اور بدلہ ملتا ہے۔ اسے عمل نیک اور صالح نہیں ہوتے، یعنی اگر اس کے عمل اچھے اور نیک نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں اسے پھول نہیں بلکہ کانٹے ملتے ہیں۔ آپ کے کام اچھے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں آپ کو پھول نہیں بلکہ کانٹے ہی ملیں گے۔ جیسے ببول کا پیڑ لگانے والے کو پھول کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں، نہ کہ پھول ہاتھ آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بدی کے بجائے نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اب اس سبق سے متعلق سوال و جواب کو بھی دیکھ لیں۔ نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ نظم کے پہلے بند میں دنیا کو مہوں کے لیے مہنگی اور سستوں کے لیے سستی بتایا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا بدلہ ملنے میں بالکل دیر نہیں ہوتی۔ انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی ہاتھ کے ہاتھ یہاں مل جاتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ تیسرا سوال ہے،
کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ جو دوسروں کے ناؤ پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی کیا ہوتی ہے؟ پار اتر جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ ظالم کو ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا خون بہاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے بھی قتل کر دیتا ہے اور اس کا بھی خون بہا دیتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، بول بالا ہونا، پار اترنا، مان رکھنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ یہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی نقصان ہو جائے۔ یہ ہے بول بالا ہونا، آج کل اس کا بہت بول بالا ہے، اخباروں میں ہر جگہ اسی کا چرچا ہے۔ پار اترنا، آج کل اس کی ناؤ کا بھنور میں ہے، خدا ضرور اس کی ناؤ پار اتار دے گا۔ مان رکھنا، جو دوسروں کی عزت کا رکھتا ہے خدا اس کا بھی مان رکھتا ہے۔